بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی نیوز پر پروگرام شاہراہ دستور۔ پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف پارلیمان میں تحریک عدم اعتماد لائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ اگر بلاول بھٹو زرداری کے پاس عددی اکثریت ہے تو وہ ثابت کریں۔ اس سے پہلے پی ڈی ایم نے جب اپنی تحریک شروع کی تھی تو پی ڈی ایم کہتی تھی کہ ہم استعفے دیں گے کیونکہ ہم سینٹ کے انتخابات نہیں ہونے دیں گے، الیکٹورل کالج کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد کہا گیا کہ ہم لانگ مارچ کریں گے۔ اس کے بعد فیصلہ آیا کہ نہیں، استعفے نہیں دیں گے کیونکہ پیپلز پارٹی نے شاید ان کو اس بات پہ راضی کیا کہ استعفے نہیں دینے۔ پھر کہا گیا کہ اب ہم ضمنی انتخابات میں بھی جائیں گے، ہم سینٹ کے انتخابات میں بھی جائیں گے، اور اب لانگ مارچ والا جو معاملہ ہے وہ بھی کہیں دور دور تک دکھائی نہیں دیتا۔ اب جو باتیں سامنے آئی ہیں اس میں عدم اعتماد کی بات ہو رہی ہے، یعنی ایک بار پھر پارلیمان سے رجوع کیا جا رہا ہے۔ اپوزیشن بدستور منتشر ہے، بکھری ہوئی ہے، منقسم ہے، جبکہ حکومت ایسا لگتا ہے کہ مزے میں ہے، پر اعتماد ہے اور وہ اپنے ایجنڈے کو اپنے ساتھ آگے لے جانا چاہتی ہے۔ اب اہم معاملہ یہ ہے کہ اپوزیشن کا اور پی ڈی ایم کا جو سیاسی مستقبل ہے وہ کیا ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ تاریک ہے۔ اسی وجہ سے آج وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے بھی کہا کہ پی ڈی ایم اب ضمنی انتخاب میں بھی جا رہی ہے، سینٹ انتخاب میں بھی جا رہی ہے، اور ان کو لانگ مارچ ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا۔ کیا کہا انہوں نے؟ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ ضمنی الیکشن میں آپ حصہ لے رہے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ سینٹ کے الیکشن میں آپ آ رہے ہیں، بات ختم ہو گئی۔ استعفے آپ دے نہیں رہے، بات ختم ہو گئی۔ اس لانگ مارچ میں بھی سوچو، تھوڑا بہت آپ کا پردہ رہ جائے گا۔ جو لاہور کا جلسہ ہوا ہے اور جو اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے بعد ہوا ہے، اس کے بعد آپ کی پوزیشن بڑی کمزور ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ ایکسپوز ہو جائیں۔ وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے کہ آپ ایکسپوز ہو جائیں، آپ نے جو کچھ کہا ہے آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں، حکومت اپنے 5 سال پورے کرے گی۔ اور کچھ ایسی باتیں آج وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی کی۔ تو کیا اب سیاسی منظرنامہ نظر آ رہا ہے؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے کے لیے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں اسٹوڈیوز میں بلوچستان عوامی پارٹی سے جناب سینیٹر انوار الحق کاکڑ۔ کاکڑ صاحب، آپ کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ سینئر تجزیہ کار جناب طارق پیرزادہ صاحب بھی ہمیں اس گفتگو میں جوائن کر رہے ہیں۔ طارق صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار، سینئر جرنلسٹ جناب پی جے امیر۔ پی جے امیر صاحب، آپ کو بھی بہت خوش آمدید کہتے ہیں اس گفتگو میں۔ انوار الحق صاحب، آپ سے آغاز کریں گے۔ جو ابتدا میں نے عرض کیا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب یہ معاملہ بڑا کمفرٹیبل ہو گیا ہے حکومت کے لیے، کیونکہ اپوزیشن تو بالکل بکھر گئی ہے۔ بہت شکریہ جاوید صاحب۔ دیکھیں، میری ناچیز رائے یہ ہے کہ پہلے دن سے جو سنجیدہ حلقے تھے ان کے سامنے پی ڈی ایم کا جو یہ فورم تھا یہ کوئی فارمیڈیبل چیلنج نہیں تھا، اور جو لوگ ریڈ کر رہے تھے، ان کی جو انٹرنل ڈائسنٹ ہے، جو ان کی اندرونی اختلافات ہیں، وہ مور اور لیس اسی قسم کی سچویشن کو پریڈکٹ کر رہے تھے کہ یہ بکھر جائے گا، ان کا شیرازہ بہت جلد بکھر جائے گا۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جب بھی آپ کوئی پولیٹیکل جنرل موومنٹ چلاتے ہیں اس کے لیے چند ویلیو سسٹم درکار ہے۔ آپ کے پاس چند ایسے اقدار ہونے چاہیے جن کی بنیاد پہ آپ ماس موبلائزیشن کر سکیں۔ یو کی ناٹ انسلٹ دا انٹیلیجنس آف پیپل۔ عام آدمی جو ہے نا وہ بہت سمجھدار، ہوشیار اور میرے خیال میں کافی ادراک رکھتا ہے۔ کیوں نکلے لوگ ان کے کہنے پہ؟ یہ کیوں جو ہے نا، اس سوال کا جواب پی ڈی ایم ابھی تک پاکستان کے عوام کو نہیں دے پائی ہے۔ جب میں کیوں کا کہہ رہا ہوں، وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی لیڈرشپ کی کوئی کریڈیبلٹی، کیا وہ سول سپرمیسی چاہتے ہیں؟ کیا کریڈیبلٹی ہے اس کی؟ کیا وہ گورننس کے حوالے سے لوگوں کو اپنے اس میں رینک اینڈ فائل کے پیچھے رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا کریڈیبلٹی ہے ان کی؟ کیا اکانومی میں بار بار یہ تذکرہ کرتے ہیں کہ اکنامک پرفارمنس شاید اس حکومت کی اتنی بہتر نہیں ہے؟ کیا یہ کیلیفورنیا کی اکانومی چھوڑ کر گئے تھے؟ یہاں پر 4th لارجسٹ اکانومی تھی پاکستان کی دنیا میں، جو کہ برباد ہو گئی ہے 2-2.5 سالوں میں، جس طرح کا یو این کرائی یہ مچاتے ہیں۔ اب جب ان تمام چیزوں کو آپ ایک ریڈی بان کو دیکھ لیں، آپ اپنے کیمرہ مین کو دیکھ لیں، آپ کسی سرکاری ملازم کو دیکھ لیں، یقیناً انفلیشن سے لوگ تنگ تھے اور ہیں۔ انفلیشن اور اکنامک پرفارمنس کو انہوں نے جوڑ دیا ہے۔ انفلیشن پورے ریجن میں، ٹرکی میں اس وقت ڈبل ڈیجٹ میں،
कोविड की वजह से बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी डिमांड और सप्लाई जो है ना वो डिस्टर्ब हुई है। अच्छा, कोविड से पहले भी जो ओवरऑल ग्लोबल ग्रोथ रेट है उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। इम्पैक्ट में बाज़ ममालिक में बेहतर हो रही है जैसे चाइना में, और बाज़ ममालिक में डिक्लाइन पे आ रही है। तो मल्टीपल रीजंस हैं। अगर ये निस्बतन बेहतर इकॉनमी मैं समझता हूँ उसको उस पर गुफ्तगू करते हैं या क्लेम करते हैं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट पॉलिसी पिछले एक दिहाई में ही अगर आप देख लें क्या रही है, पाकिस्तान में ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में क्या इन्वेस्टमेंट रही है, पाकिस्तान का जो ट्रेड डेफिसिट था उसको रैशनलाइज करने के लिए क्या किया गया है, पाकिस्तान में जो फिस्कल डेफिसिट था, जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट होना था, वो एक इंतहाई पुअर अंदाज में, एक इंतहाई भोंडे अंदाज में जो एफबीआर का स्ट्रक्चर है, कभी इन्होंने इनके दौर में कभी एफबीआर के रिफॉर्म की बात, कभी ये पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा हुआ हो तो हम जैसे लोग भी, आप जैसे लोग भी ज़रूर कन्विंस होते कि यार इतनी ज़्यादा तवज्जो और प्रायोरिटी थी इनकी इकॉनमी, और इन्होंने टैक्सेशन के रिफॉर्म्स की बात की थी, उसके तहत लेजिस्लेशन ले आए थे, और जो स्ट्रक्चर खड़ा करना था एफबीआर का वो दुरुस्त अंदाज में कर, कुछ भी नहीं। अब सिर्फ तबर्रा भेज रहे हैं 2-2.5 साल का इस हुकूमत का कि जी इन्होंने इकॉनमी बर्बाद कर दी, ये नॉन परफॉर्मेंस है, ये नाअहल हैं। ये 4-5 बातें और जुमले अल्फाज ये इन्होंने एक मखसूस बयानिया क्रिएट करने के लिए इस्तिहार लिया हुआ है, मुस्तार लिया हुआ है। ये एक दूसरे प्रोग्रामों में बैठ के तकरार के साथ इसका तस्करा इसलिए करते हैं कि लोगों के जहन में ये बैठ जाए, वैसे ही किसने चैलेंज करना है, किसने पूछना है। तो ये सूरत हाल है। ठीक है। तारिक मिर्ज़ा साहब, आप ये क्या, जैसे अनवारुल हक साहब ने फरमाया कि ये सिविल सुप्रीमेसी के लिए ये कोशिश कर रहे थे, को बेहतर गवर्नेंस के लिए कोशिश कर रहे थे, अगर ये कोशिश कर रहे थे, ये मैं थे के लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि अब पीडीएम की जो उस वक्त जो सूरत हाल है वो आपके सामने गुजर चुकी है, ये किसके लिए कर रहे थे? देखिए, सियासतदानों को, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के सियासतदानों को, सियासी कारकुनों को अपने सियासी वजूद के बका के लिए हर वक्त कोशिश करनी होती है, ख़ास तौर पर उस वक्त जब वो इलेक्शन हार चुके होते हैं और अपने अपने हल्काए नियाबत में जहाँ से हारने के बावजूद कुछ वोट उनका मौजूद होता है, मदरसों के बच्चे होते हैं और लोग होते हैं, तो वो जो 5-7-10 लाख लोग होते हैं एक पूरे सूबे के अंदर, उनको उनकी पैरवी को कायम रखने के लिए, उनकी तकलीद को, इनकी ज़ात में अकीदत को कायम रखने के लिए इन्होंने अपनी सियासत को किसी न किसी ज़ाविये से मुतहर्रिक रखना होता है। और दूसरा बहुत बड़ा मसला ये है, मैं उसकी वजाहत कर दूंगा, पार्टियों के हिसाब से भी बात हो सकती है कि कौन इन ज़ावियों से हरकत कर रहा है। दूसरा मसला ये है कि ये जो सियासतदान हैं, अब इनके लिए एक बहुत बड़ा मसला ये है कि इमरान इनमें से नहीं है। 2 पार्टियों को शिकस्त देकर ये वज़ीर आज़म हुकूमत में आया हुआ है। अभी मैं तजिए की बात कर रहा हूँ, मेरा तो कोई ताल्लुक नहीं है इस पार्टी से। मसला ये है कि अगर ज़रा सी पेशरफ्त हो जाती है, जैसे कि आहिस्ता आहिस्ता कुछ आसार नज़र आने शुरू हो रहे हैं मईशत में, सियासत में, टेक्नोलॉजी में, सनतकारी में, तो आने वाले 2-2.5 साल में कोरोना की तबाहकारियों के बावजूद अगर लोगों को थोड़ा सा कुछ नज़र आ जाता है कि कुछ महंगाई काबू में आ जाती है, कुछ मुलाजमतें पैदा हो जाती हैं, तो जो रहा सहा मुस्तकबिल है इन पार्टियों का वो भी मखदूश तर हो जाएगा। ये एक बड़ी खौफनाक बात है इन लोगों के लिए। मैं इसलिए कभी कभी देखें, दो बड़ी मुश्किलात हैं। तीसरा नुक्ता भी बयान कर दूं, वो बड़ी अहम बात है। वो बड़ी अहम बात ये है कि इन लोगों के साथ झगड़ा इसलिए चल रहा है कि ये अपने आप को इस सूरत हाल में लोगों के सामने न सिर्फ मुतहरिक रखें, बल्कि कोई मंतकी जवाब भी तो सामने पेश करते रहें। अब इक़्तिदार की जो कशमकश है वो इन तीन बड़ी पार्टियों के दरमियान है, वज़ीर आज़म की पार्टी को निकाल के, नून लीग, पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब और फजलुर रहमान साहब। अब मसला ये है कि वो दोनों पार्टियां तो बड़ी हैं, जबकि मौलाना साहब जो है अपने लिए एक सीट भी असेंबली में नहीं रखते। तो इस सूरत हाल में उन सब पार्टियों ने इनको इस्तेमाल किया है और इन्होंने उनको इस्तेमाल किया है। मौलाना साहब को फ़ायदा ये है कि चूँकि वो असेंबली में नहीं है तो सियासत में उनको अपनों एक जगह मिली हुई है एक इत्तेहाद के सरबराह के तौर पर। लेकिन वो जो आपने नुक्ता उठा दिया है, बड़ा मुश्किल वो तकलीफ दे बात है कि भाई
آپ آگے کہاں جا رہے ہیں؟ آگے جانے کا راستہ تو یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن آ رہا ہے، اس میں مولانا کا تو رول ہی کوئی نہیں ہے، بالکل ہی تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ نون لیگ کے لیے کچھ ہو سکتا ہے، زرداری صاحب کے لیے کچھ ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک اتحاد کو قائم بھی تو انہوں نے رکھنا ہے نا، تاکہ تاثر رہے کہ حکومت کے مقابل کوئی بڑی قوت کھڑی ہوئی ہے۔ چنانچہ ہوتا یہ ہے کہ یہ چونکہ 10-11 لیڈر ہیں نا ان کی پارٹیوں کے، تو ایک ایک بھی دن میں 5-5 10-10 دفعہ منٹ گفتگو کرتا ہے، تو دن کا ایک بڑا حصہ اور شام کے ٹیلی ویژن پروگراموں کا ایک بڑا حصہ ان کے حصے میں آ جاتا ہے۔ تو وہ تاثر جس کی طرف انوار اللہ کاکڑ صاحب اشارہ کر رہے تھے، اس کو یہ چلانے میں کسی حد تک ابھی تک کامیاب ہے۔ لیکن بڑی مصیبت یہ ہے، یہ جو مارچ کا مہینہ ہے بڑا خطرناک مہینہ ہے۔ اچھا، میں شیخ رشید صاحب کی طرح پیش گوئی تو کر نہیں رہا ہوں، یہ جو سامنے الیکشن آ رہا ہے، اس کے بعد ان پارٹیوں کی اکثریت اس میں ختم ہو جائے گی۔ بالکل واضح ہے، کیونکہ ہوتا یہی ہے، تناسب کے حساب سے ہے نا سب کچھ، جو آپ کی اسمبلی میں تناسب ہے وہ یہاں ہو جائے گا۔ تو ان کے لیے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ پھر قانون سازی کے درمیان کے اندر جو رکاوٹ ڈال کر یہ اپنے قد کاٹ کو تھوڑا سا نمایاں تر کرتے رہتے تھے، وہ بری طرح مجروح ہوگا۔ پی جے صاحب، آپ فرمائیے گا، لاہور میں ہیں آپ، آج لاہور میں ایک بڑا آپریشن ہوا اور کھوکر برادران جن کا تعلق نون لیگ سے تھا، وہ ایک سال سے انہوں نے اپنے گھر بنائے ہوئے تھے، لیکن ساتھ میں سرکاری زمین بھی قبضہ کیے ہوئے تھے۔ ایک بڑا آپریشن ہوا ہے جو ہم نے دیکھا کہ کئی سالوں میں ایسا آپریشن نہیں ہو سکا۔ یہی وہ لوگ ہیں جو بیانیہ یہ دیتے ہیں کہ ہم پاکستان کے عوام کو آزاد کریں گے۔ وہ عوام کو آزاد کرتے کرتے اب پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے تو سرکاری زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ کس قدر ان کے اپنے ہی بیانیے کو نقصان پہنچا رہا ہے؟ یہ جاوید، یہ اس لیے ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ پہلے جو پولیس تھی وہ پولیس کبھی بھی اتنی ٹف نہیں تھی یا اتنی پرو ایکٹیو نہیں تھی جتنی کی آج ہے۔ میں کل، بلکہ آپ نے اچھا سوال کر دیا، میں کل سی سی پی او کے آفس میں تھا، آئی گون ٹو سی ہم، اور وہاں جو آئی جیز کی کال آ رہی تھی، one minute after the other، میری تو بات ہی نہیں ہو سکی ان کے ساتھ، کیونکہ وہ تو ایڈمنٹ تھے کہ بھائی ان لوگوں کو پکڑنا ہے، اریسٹ کرنا ہے، جو بھی لوگ ہیں، یہ قبضہ گروپ ہے، آپ ان کو اریسٹ کرو اور پکڑے۔ اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن واز آلسو سٹنگ دیر۔ اور مجھے بہت اچھا لگا کہ ایک انفارمل یٹ ویری فرم اینڈ پروفیشنل اپروچ جو کل لی گئی ہے، جو میں نے دیکھی ہے، I thought it was outstanding۔ اور آج آپ بتا رہے ہیں، بالکل یہ صحیح بات ہے۔ یہ دیکھیں نا، جہاں ڈٹرمنیشن ہو، جہاں ول ہو، جہاں آپ کی ریزیلینس ہو، آپ کرو گے، آپ کر سکتے ہو۔ لیکن پہلے نہیں ہوا، اسی لیے ایسے لوگ آپ دیکھ لو کہ ایک لیٹیچیوڈ لے گئے، اور آپ نے جیسے کہا گورنمنٹ کی زمینیں لے لی، پرائیویٹ زمینیں لے لی۔ یہ جوہر ٹاؤن کے اندر جو اتنا ایریا ان کے قبضے میں آ گیا، یہ کیوں تھا؟ مجھے اتنا بھی یاد ہے کہ میں جسٹس ثاقب نثار کے سپریم کورٹ میں تھا، تو ان دونوں کو بلایا گیا تھا اور اسی وقت اریسٹ کر دیا تھا، اسی وقت، حالانکہ کسی اور چارج پہ آئے تھے، لیکن he arrested them there and there۔ دیکھو جی، ہمیں کنٹینیوٹی آف لا چاہیے اس ملک کے اندر، اینڈ امپلیمنٹیشن آف لا چاہیے۔ ہم اس پہ لیک کر جاتے، تھوڑے سے ڈوسائل ہو جاتے، اور یہ میں کہتا ہوں جاوید، یہ جب تک اس کو ختم نہیں ہوگا، ہم آگے کبھی بھی کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ اور آج ایک امید کی کرن ہے اس گورنمنٹ کے اندر، آئی ہوپ they continue with it۔ یہ نہیں کہ ایک کر لیا، آپ پورے پنجاب پاکستان کے اندر جہاں جہاں ہیں، آپ نے پکڑنا ہے ان قبضہ گروپ کے اندر۔ جتنا مسئلہ پاکستان میں پراپرٹی کا ہے اور قبضہ گروپ کا ہے، کہیں بھی نہیں ہے۔ So I think it is time this government takes a very hard stance۔ اور اس کے اندر وہ کہتے ہیں نا، جیسے انگریزی میں no prisoners taken، آپ نے پکڑنا ہے اور کسی کو یہ چھوٹ نہیں دینی ہے، کیونکہ یہ ملک میں چل رہا ہے، لیکن نظام، اس نظام کی امپلیمنٹیشن جو ہے یہ بہت ضروری ہے۔ انوار صاحب، آج ایک ریٹ آف دا گورنمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ تو اسٹیبلش ہوئی نا، کہ ہم نے دیکھا کہ یہ سلسلہ صرف پنجاب کے اندر نہیں ہے، یہ ہر جگہ ہوگا، لیکن آپ کو جانا پڑے گا، اور ان کے پیچھے جانے کے لیے آپ کو اداروں کو وہ طاقت دینی ہے۔ اداروں کی جو انٹرفیئرنس جو ہم بات کرتے ہیں کہ اس پہ اثر رسوخ نہیں ہونا چاہیے، سیاسی دباؤ نہیں ہونا چاہیے، تبھی جا کے معاملات آگے بہتر ہوں گے۔ دیکھیں، آج میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈیو کریڈٹ بنتا ہے نا، وہ چیف منسٹر پنجاب عثمان بزدار کا بنتا ہے۔ وہ جس کو پوری دنیا نے ایک سمبل آف کرٹیسزم بنایا ہوا ہے، اور جو خادم اعلیٰ تھے، آج پتہ لگ رہا ہے کہ وہ جو اسٹرکٹ ایڈمنسٹریٹر شہباز شریف تھے، انڈر ہز نوز
ان کھوکر برادران جیسے قبضہ گیر جنہوں نے سرکار کی املاک کو، جنہوں نے پرائیویٹ املاک کو قبضہ کیا ہوا تھا، اور جو ان کی ایڈمنسٹریٹو طاقت تھی وہ ان ظالموں کی پشت پناہی پہ تھی، اور وہ عثمان بزدار جس کو پورا میڈیا مور اور لیس کرٹیسائز کرتا ہے، بالکل کرتا ہے، آج ہی از شائننگ، وہ بڑا ڈسٹنگوش ہوا ہے، اور جس انداز میں انہوں نے ان سے واگزار کرائی ہیں یہ چیزیں، the credit goes to him and his team، جس میں آف کورس پولیس ہے، پنجاب کی پولیس ہے اس وقت۔ دیکھیں جب آپ لیڈ کرنے والے لوگوں کو نا، ہمیں کسی سکالرز کی، سکراتوں کی اور بکراتوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں میرے خیال میں عثمان بزدار صاحب جیسے ڈٹرمن اور صاف لوگوں کی ضرورت ہے۔ جو آدمی کانڈکٹ اور کیریکٹر کا صاف ہوگا نا، تو باقی ٹیم جڑتے ہوئے اس سے انسپریشن لے گی اور امپلیمنٹیشن میں لوگ چلے جائیں گے۔ اگر میری طرح ٹیڑھی انگریزی بول کے ہی آپ نے اس ملک میں عام لوگوں کو لوٹنا ہے، تو پھر ان لوگوں سے اس طرح کے سادہ لا لیڈرشپ ہمارے لیے 1000 گنا بہتر ہے، اور یہ ثابت ہو رہا ہے آج۔ کیوں کیا ان کھوکر برادران کا پی ایم ایل این کو نہیں پتا تھا؟ یہ 10 سال کا کوئی کوسچن کیوں نہیں ریز کر رہا کہ شہباز صاحب کی انفارمیشن میں نہیں تھا؟ وہ ایک آل آؤٹ بقول ان کے بڑے میچومن قسم کے چیف منسٹر تھے، اور اتنی تعریفیں کہ شہباز یاد آ رہا ہے، شہباز اب کھوکر برادران کو یاد آ رہا ہوگا، لیکن جو عام لوگ ہیں انہوں نے سکھ کا سانس لیا ہوگا، اور بلکہ وہ لوگ جن کی جائیدادیں اس ملک میں قبضہ ہوئی ہیں، جن پہ یہ بتھا خور اور قبضہ گیر، آج رات ان کی نیندیں ضرور آرام ہوں گی۔ یہ بظاہر تو طارق صاحب یہ واقعہ شاید اس پہ کوئی بات نہ کر رہا ہو، یا پھر صرف یہ خبروں میں آ رہا ہو کہ یہ قبضہ تھا، سالہ سال کا قبضہ تھا، یہ واگزار کرا دیا گیا، لیکن جیسے انوار صاحب نے فرمایا کہ یہ میں اسی لیے اس کو اس ڈسکشن میں لایا کہ بہت بڑا واقعہ ہے، یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو ریاست کے اداروں میں جو نیگیٹو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یا پھر جو حکومت کی، سرکار کی، عوام کی زمینوں پہ ان کے حقوق پر قابض ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک پیغام تو ہے نا؟ بہت بڑا پیغام ہے، اور میں ذرا وضاحت کر دوں، ابھی میں اور انوار صاحب ایک پروگرام شروع ہونے سے پہلے ذکر کر رہے تھے، تو انہوں نے اشارہ کیا کہ لوگ ذکر نہیں کرتے کہ پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ بھی تو ایک بلوچ ہے، اور دیکھو کس خوبی کے ساتھ اب ہمیں معلوم ہوا 2-2.5 سال کے بعد کہ رہے یہ تو بڑی صفات کا مالک ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ آئیں اور اپنے ہاتھ کی قوت سے روسٹرم کے لکڑی کے تختے کو توڑ دے شہباز کی طرح، بلکہ خاموشی کے ساتھ کام کرنا بھی ایک چیز ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا کہ لوگ بھول گئے ہیں کہ اس سے پہلے بھی عدالت کے حکم پر وہ جو اسحاق ڈار کے گھر کے باہر کی کنالوں کی زمین تھی وہ واگزار ہوئی تھی، اور اب اس سے بہت بڑا واقعہ یہ ہوا کہ اسی اسحاق ڈار اور اسی شہباز کے گماشتوں کی قبضہ کردہ زمین 37 کنال کے پتہ نہیں کتنی جگہ ہے یہ، جس کی مجھے تو اندازہ بھی نہیں ہے۔ جب بلڈوزر چلتے ہوئے میں نے آج دیکھا تو میں نے کہا یار قانون، جیسے میر صاحب نے کہا کہ قانون کی حکمرانی کی ابتدا تو ضرور ہوئی ہے، محلات اس پہ بنے ہوئے تھے، پورا محل نما گھر بنا ہوا تھا۔ چنانچہ بلوچوں کی صلاحیت کا جو ایک، میرا تو تعلق نہیں ہے بلوچوں سے کوئی، لیکن میرے ملک کے لوگ ہیں، تو میں کہوں گا مجھے ایسے بلوچ ہر جگہ چاہیے جو خاموشی سے صلاحیت کا مظاہرہ کریں، اور جو پرانے 20-20 سال سے پنجاب پر قابض لوگ ہیں، چاہے وہ سیاستدان ہیں یا زمینوں پر قبضہ کرنے والے کھوکر برادران ہیں، ان کی جڑیں اکھاڑ دینی چاہیے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ناانصافی کو فروغ دینا ریاست کو کمزور کرنے بلکہ اس کو ختم کرنے کی ایک بنیاد ہوتی ہے۔ آپ اس کی نفی کر دیں تاکہ ریاست کو فروغ ہو، اور قانون کا نفاذ جو ہے وہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے کہ 1 انچ، وہ جو فٹ پاتھ کے اوپر اکثر، میں آپ کو بتاؤں، میں E11 میں رہتا ہوں یا اسلام آباد میں، ایک عام رویہ ہے کہ جو فٹ پاتھ ہیں ان کو لوگ اپنی لان میں شامل کر لیتے ہیں۔ یہ اتنا کلچر ان لوگوں نے، یہ شہباز شریف اور نواز شریف وغیرہ کی حکومتوں نے پچھلے 25-30 سال میں فروغ دیا ہے کہ قیامت آئی ہوئی ہے۔ لہٰذا لوگ تو اب کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھتے، لیکن جن بڑی مچھلیوں پر یہ جو اب ہاتھ پڑا ہے، اس کو تسلسل ذرا تھوڑا سا دوام دیا جانا چاہیے۔ اس میں
کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ملک میں جو ایک انصاف کا نظام ہے اس میں تسلسل ہونا چاہیے تاکہ انصاف نظر آ رہا ہو اور وہ سب کے ساتھ برابر ہو. ایک بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے, بریک لیں گے اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. BOP تقوی مہربان سرٹیفکیٹ 55 سال سے زائد عمر کے پاکستانی شہری, خصوصی افراد, بیواؤں اور یتیموں کے لیے 1 تا 50 لاکھ روپے تک سرمایہ کاری کی حد اور بہترین ماہانہ منافع. BOP تقوی اسلامک بینکنگ, ایک یقین ایک. جو اللہ نے پاکستان میں ڈائیورسٹی دی ہے اور جو آگے انشاءاللہ جو ہم پاکستان کا آگے مستقبل دیکھ رہے ہیں, یہ ٹورزم ہمیں فورن ایکسچینج بھی لے کے آئے گا اور ٹورزم سب سے زیادہ لوگوں کے لیے نوکریاں دے گا. پروگرام میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پی جے صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. یہ جو اختتام ہفتہ جو بیانات آئے, بلاول نے کہا کہ عدم اعتماد لائیں گے, احسن اقبال صاحب نے کہا کہ عددی اکثریت ثابت کریں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا دھڑم تختہ ہی ہو گیا ہے آلموسٹ؟ میں اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا, پی ڈی ایم جو کہ ایک اتحاد بنا تھا, وہ اتحاد بس اس کا دھڑم تختہ سمجھے ہم؟ جاوید, یہ جو پی ڈی ایم ہے, دیکھیں یہ ڈیموکریٹک موومنٹ نہیں تھی. ایکچولی اس کا نام انہوں نے غلط رکھا ہے. اس کا نام تھا TTW, ٹیسٹنگ دا واٹرز. دیٹس واٹ اٹ واز. یہ ماحول ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ کلائمیٹ میں کیا ہوگا, واٹ ول بی دی ری ایکشن, لوگ کتنے نکلیں گے, کیا ہوگا. وہ آپ کے سامنے بالکل کلیئرٹی آ گئی. پیپلز پارٹی نے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک زیادہ ایک ذہانت کا ایک مظاہرہ کیا ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کا, بیکاز یہ نیشنل ایک پولیٹیکل پارٹی رہی ہے اپنے زمانے کے اندر پورے پاکستان کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو اب سوچا ہے فار دا لانگ رن رادر دین ادھر جو ہم جو سوچ رہے ہیں نون کے اندر دیکھ رہے ہیں, یہ شارٹ ٹرم ایک رن ہے. یہ شارٹ ٹرم رن ول ناٹ ورک فار دا سیک آف پاکستان, بٹ لانگ ٹرم رن کرے گا. اب ان کے آپس میں اب آپ دیکھ لو, ایک لیڈر ایک بیان دے رہا ہے, دوسرا لیڈر دوسرا دے رہا ہے. یہی چیز آپ کے سامنے سب دودھ کا دودھ ہے کہ کولیشن گورنمنٹ کے اندر دونوں نہیں چل سکے تھے, پھر یہ نواز شریف باہر آ گیا. اب کوشچن ارائزز ہیئر کہ اپوزیشن کے اندر بھی یہ ٹیسٹنگ دا واٹرز کے اندر یہ آپ کے سامنے کلیئرٹی آ گئی کہ نہیں چل سکے. اب بات آتی ہے, یہ جب ہم نے دیکھا ARD, MRD, COT بھی دیکھ لیا, گرینڈ الائنس بھی دیکھ لیا, MRD بھی دیکھ لی, ہر چیز دیکھ لی. یہ ایک گینگ بن جاتا ہے جب یہ آپ آن دی اپوزٹ بینچ پہ ہوتے ہو. انسٹیڈ آف بینگ این اپوزیشن پارٹی, وہ ایک بینچ بن جاتا ہے اور وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ گورنمنٹ کہ کتنی اسٹرانگ ہے, گورنمنٹ کو کیسے نیچے لے کے جائیں. یہ ایک روٹین بن گئی ہے. اب بات یہ ہے کہ اگر آپ اس کو بالکل نیوٹرل طریقے سے اینالائز کرو, پی ٹی آئی تو اب آئی ہے نا, یہ تو اس کا تو کوئی رول رہا ہی نہیں ہے, یہ تو 2 سال کی آپ کہہ لو ایک پارٹی ہے. دا کوشچن ارائزز کہ آپ کرٹیسائز اس پارٹی کو کر رہے ہو کس کاموں کے لیے جو کہ آپ لوگوں کے کام تھے. آپ تو اپنے کاموں کو خود کرٹیسائز کر رہے ہو. انہوں نے تو لیگیسی میں لے لیا آپ کے کام سارے, جو پروجیکٹس ہوئے, ہر چیز ہوئے. حالانکہ یہ گورنمنٹ پرانے پروجیکٹس لے کے چل رہی ہے بائی دا وے نون لیگ کے, وچ از اے گڈ تھنگ. بٹ ہیونگ سیڈ سو, جو کرٹیسزم آپ کر رہے ہو آپ خود اپنے آپ پہ تنقید کر رہے ہو, کیونکہ ان کو تو آپ تنقید کر نہیں سکتے. ہاں, آج پیپلز پارٹی ہوتی probably نون would have been justified, نون ہوتی پیپل پارٹی would have been justified. اب ان دونوں کا جو ملبہ ہے وہ ان کے اوپر پڑا ہوا ہے. یہ فائر فائٹنگ کر رہے ہیں, آپ FATF سے بھی ادھر لڑ رہے ہیں, ادھر سے آپ اکانومی بھی ٹھیک کر رہے ہیں, اوپر سے کووڈ بھی آپ کے پاس آ گیا ہے. سو وی ہیو ٹو گیو پیشنس, اور ایک سنجیدگی کا رول ہمیں کرنا ہے, جو کہ جاوید ہم نہیں کر رہے. ہم پش کر رہے ہیں اور اسی لیول کے اوپر کہ اگلی حکومت جو بھی آئے گی وہ ایک ڈیزاسٹر لے گی.
جی لیکن انوار صاحب صورتحال یہی ہے کہ حکومت یعنی آپ لوگ تو اتحادی ہیں, حکومت بڑی کمفرٹیبل نظر آ رہی ہے. یہ جو اس وقت صورتحال ہے, پیپلز پارٹی جو کہہ رہی ہے, پیپلز پارٹی تو نسبتاً کچھ بہتر اس کا کردار رہا ہے کیونکہ وہ پارلیمان کے اندر ان کو کہتی رہی ہے آپ استعفوں پہ نہ جائیں, آپ سینٹ کے انتخابات لڑیں. پیپلز پارٹی اس کی وجوہات ہیں کہ وہ خود نظام کا حصہ دار ہے, وہ سٹیک ہولڈر ہے, اس کی ایک صوبے میں حکومت ہے, پھر اسے سینٹ انتخابات کے اندر بھی اپنی سیٹیں نظر آ رہی ہیں. وہ مولانا کو بھی کہتے ہیں کہ آپ جمہوری جدوجہد کریں, وہ نون لیگ کو بھی کہتے ہیں جمہوری جدوجہد کریں. اسی وجہ سے شاید وہ ضمنی انتخاب والا معاملہ, سینٹ انتخابات میں جانے والا معاملہ وہ انہوں نے مان لیا. لیکن یہ جو نون لیگ اور پیپلز پارٹی ہے یہ بھی کچھ الگ الگ سے لگے ہوئے ہیں, اپنے اپنے حصے کے طور پہ کچھ چیزیں دیکھ رہے ہیں, کچھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں, جو اپنے مفاد کے مطابق ملتا جا رہا ہے وہ اسی طرح سے کھیل رہے ہیں. اور مولانا تو اپوزیشن کو اکٹھا کرتے کرتے ایسا لگ رہا ہے کہ خود اکیلے ہو گئے. میں کہتا ہوں کہ دو رائے نہیں ہے. جو آپ نے سوال بھی کیا ہے اور سوال کو تجزیے کی صورت بھی دے دی ہے, اس میں دیکھیں کوئی شک نہیں ہے پیپلز پارٹی کی بڑی پروڈنٹ اپروچ رہی ہے, اور وہ پروڈنس اس وجہ سے ہے کہ وہ 50 سالہ اس کی تاریخ ہو گئی ہے. انہوں نے اپنے 2 وزرائے اعظم ان کی جانوں کو قربان کیا ہے. ایک طویل جد و جہد ہے, اور اس طویل جد و جہد کے نتیجے میں ان کے بڑے پولیٹیکل ایکسپیرینسز ہیں. 1985 کا انتخاب بڑا ایک مائل سٹون کے طور پہ, جب بھی آپ پیپلز پارٹی کے دوستوں سے ڈسکشن کرتے ہیں تو وہ آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہمارے ذہنوں میں ڈرل, بلاول صاحب نے شاید کہیں کوٹ بھی کیا تھا, بی بی نے ڈرل کر دیا تھا کہ کبھی کسی پلیٹ فارم کو, فورم کو ڈینائی نہیں کرنا, کبھی آپ نے بائیکاٹ نہیں کرنا, اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. اگر 1985 کا انتخاب کا بائیکاٹ نہ ہوتا تو شاید پاکستان کی سیاسی تاریخ میں میاں نواز شریف اور جو ان کے الائز تھے یا جو سیاسی دوست تھے ان کی کوئی پولیٹیکل اینٹیٹی کے طور پہ وہ سامنے نہ آتے. یہ ان کا لیسن ہے اور میرے خیال میں درست لیسن ہے. آج کی صورتحال میں دوبارہ میں یہی گزارش کروں گا, مولانا کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اکیلے تھے, اکیلے ہیں, اور مجھے لگتا ہے اکیلے رہیں گے. شاید محمود اچکزئی صاحب یا ایک اور 2 لوگ جو خود بھی پارلیمنٹ میں اس وقت ان کا حصہ نہیں ہے وہ ان کے ساتھ رہیں, تو وہ اکیلا پن ہی ہے, وہ کوئی ایڈڈ ویلیو نہیں ہوگی. جہاں تک پی ایم ایل این اور پی 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 کی بات ہے, یہ دونوں کا شدید مسٹرسٹ ہے ایک دوسرے کے ساتھ. یہ دونوں ایک دوسرے کو سسپیشس انداز میں دیکھ رہے ہوتے ہیں. کل بھی جو بلاول صاحب اور احسن اقبال صاحب کی گفتگو سامنے آئی ہے, اس کو پیرائے کو اگر آپ دیکھیں تو یہی اندازہ آپ کو ہوتا ہے کہ جناب اگر آپ کے پاس تعداد ہے, دیکھیں اگر ان کے پاس تعداد نہیں ہے تو اگر احسن اقبال صاحب کے پاس کوئی قانونی آئینی طریقہ ہے اس حکومت کو یا کسی بھی حکومت کو ہٹانے کا تو وہ سامنے لے آئیں. کیا لانگ مارچ کے ذریعے, کیا ایجیٹیشن کے ذریعے 1973 کے آئین میں کوئی شک موجود ہے کہ جناب جو بھی حکومت آپ کو پسند نہ ہو تو لہٰذا اسلام آباد میں 2 لاکھ آدمی لے آئیں, اس کے نتیجے میں حکومت جا سکتی ہے. اگر یہ کوئی قانونی پوزیشن ہے, آئینی پوزیشن ہے تو بتا دیں. جو پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہے وہ ہے لیجٹمیٹ. ٹھیک, آپ وہ تعداد ووٹ آف نو کانفیڈنس کی مکمل کر سکتے ہیں, حاصل کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, یہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے, ہونی چاہیے, ضرور وہ کر بھی رہے ہوں گے, لیکن طریقہ کار یہی ہے آپ کے پاس اویلیبل. اگر آپ نے اس حکومت کو, پرائم منسٹر صاحب کو آؤسٹ کر رہا ہے حکومت سے, بالکل یہ ان کا جمہوری حق ہے, ڈیموکریٹک رائٹ ہے, لیکن جو آئین نے طریقہ کار بتا دیا وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے. جب آئین نے طریقہ کار بتا دیا, آئین دیکھیں آئین میں تو 2 ہی طریقے, یا تو وزیر اعظم صاحب صدر کو ایڈوائس بھیج دیں کہ اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو ہو سکتا ہے, یا پھر آپ تحریک عدم اعتماد لے آئیں. اچھا ایڈوائس وہ کیوں بھیجیں گے بھائی, حکومت چل رہی ہے, حکومت 5 سال اپنے پورے کریں, جو مینڈیٹ عوام نے دیا ہے حکومت کو. یہ اپوزیشن کی جماعتیں, مسلم لیگ نون بھی حکومت کر چکی ہے, پیپلز پارٹی بھی حکومت کر چکی ہے, بدترین گورننس رہی, تنقید ان پہ ہوتی رہی, لیکن ان کو موقع ملا کہ یہ حکومت کریں. یہ جو اب صورتحال سامنے آئی ہے گزشتہ روز, آپ کو لگتا ہے کہ یہ بالکل ایک دوسرے سے بہت دور سیاسی جماعتیں تھیں, ان کی نظریات میں مسلم لیگ نون کو دیکھیں, ان کا ماضی دیکھیں, پیپلز پارٹی کا دیکھیں, پھر جے یو آئی تو خیر ہر جگہ فٹ ہو جاتی ہے, لیکن یہ در حقیقت ایک غیر فطری اتحاد ہے اور وہ اب ثابت ہو گیا. اس کے لیے کسی بڑے تجزیے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کل جس نے میرے سامنے پڑے ہوئے اخبار کی سرخی, اگر کہیں تو میں نام بھی لے لیتا ہوں اخبار کا, اس میں لگائی ہے, بڑی سادہ سی سرخی ہے, تحریک عدم اعتماد بلاول پہلے پورے نمبر دیں نون لیگ. یہ صورتحال ہے اس وقت تضاد کی, تصادم کی. تو دونوں جو ہیں
وہ اصل میں مختلف راستوں پہ اب چل پڑے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ دونوں سب نے آزما کر ایک دوسرے کو دیکھ لیا ہے پچھلے 3 مہینے میں کہ کون کس کو کتنی فائدہ رسانی کر سکتا تھا اور کتنے فوائد حاصل ہو سکتے تھے. دیکھیں اس صورتحال یہ ہے کہ سینٹ کے الیکشن کی بات تو ہو چکی ہے کہ اس میں پیپلز پارٹی کو فائدہ ہوگا, نون لیگ کو بھی کچھ سیٹیں ملیں گی, لیکن جو یہ اپنے مولانا صاحب ہیں ان کے حصے میں تو کچھ نہیں ہے کہیں بھی, ٹھیک ہے نا. تو اب ان لوگوں کا نے دیکھنا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے خاص طور پر کہ انہوں نے اپنے لیے جگہ بنانی ہے ملک کے اندر. وہ اس وقت نہیں لوگ کہہ رہے یہ بات, لیکن میں تسلسل سے کہہ رہا ہوں کہ وہ کراچی کے شہری حلقوں سے بھی خارج ہو چکی ہے اور اس کا وجود صرف سندھ کے دیہاتی علاقوں تک محدود ہو چکا ہے, غیر نیم شہری علاقوں تک, اگر زیادہ مہذبانہ انداز میں بات کی جائے. چنانچہ انہوں نے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے. لیاری کی ایک سیٹ تھی وہ بھی چلی گئی ہے. چنانچہ ان کے لیے کسی مزید سیاسی صدمے سے دوچار ہونا ان کے سیاسی وجود کو خطرے میں ڈالنے والی بات ہے. لہٰذا یہ جو گفتگو وہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد لائیں, وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک تاثر پیدا ہو ان کی پارٹی کے متعلق کہ وہ ایک ملک کی پارٹی ہیں, وفاق کی سطح پر سیاست کر سکتے ہیں, صوبائی سطح پر وہ محدود نہیں ہے, اور یہ تاثر انہوں نے لے کر اگلے الیکشن تک چلنا ہے تاکہ 4 سیٹیں پنجاب میں بھی آ جائیں جو کہ 4 بھی نہیں ہیں. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت ان کا انتشار جو ہے وہ منطقی انجام کی طرف جا رہا ہے, اور اس میں سب نے, میں نے کہا نا, ایک دوسرے کو آزما لیا ہے. اب فوائد کی تقسیم ہو چکی ہے اور فوائد جو ہیں وہ نقطہ صفر کے برابر آ چکے ہیں. فوائد نقطہ صفر کے برابر ہیں. میں کیا کہہ سکتا ہوں. ٹھیک, پی جے امیر صاحب, یہ تحریک عدم اعتماد کی بات تو کر رہے ہیں, چلے ٹھیک ہے, یہ تو پارلیمانی اور آئینی اور قانونی جو ہے وہ طریقہ کار ہے, لیکن کیا ان کے سامنے صادق سنجرانی صاحب والا معاملہ بھی پیش نظر ہے؟ ان کے پیش نظر ہے صادق سنجرانی صاحب والا معاملہ, کیونکہ وہاں بھی تو تحریک عدم اعتماد انہوں نے پیش کی تھی, پھر اس کا حال کیا ہو گیا تھا؟ دیکھیں, یہ ہم نے دیکھا ہے اس طرح کے جو آپ کہہ لو کہ جو موومنٹس ہو جاتی ہیں, یہ مووز ہو جاتی ہیں, یہ آپ اس کو ایکسپیکٹ کرو آج کی پالیٹکس کے اندر. آج کی وہ پالیٹکس نہیں رہی ہے جو کہ پہلے کی پالیٹکس ہوتی تھی, وہاں ایک لفظ کا, ایک ورڈ کا احترام ہوتا تھا. اب نہیں ہے وہ. اب یہ مچھلی مارکیٹ بن گئی ہے, اور مچھلی مارکیٹ کو آپ نے روڈوں پہ اب آپ اس کو لے کے آ گئے ہو. سو بیسکلی وہاں جو ہوگا ایک ایکشن ہو جائے گا جیسے سنجرانی صاحب نے کیا ہے, پھر اس کے بعد دوسرا ہو جائے گا, پھر ہینڈز اپ آپ کرو گے. بھائی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم نے دیکھنا ہے جاوید میرے بھائی کے پاکستان کے ساتھ لوئل کون ہے, پاکستان کو کون آگے لے کے چل رہا ہے. ہم چلتے ہیں ایڈہاکزم پہ, ہم چلتے ہیں برادری سسٹم کے اوپر. We've got to forget, ابھی بات ہو رہی تھی, دیکھو there is no Punjabi, no Balochi, no Sindhi, no Khyber Pakhtunkhwa. We are all Pakistanis. We've got to think like Pakistan. ہم یہ جو parochial approach کہیں نہ کہیں لگا دیتے ہیں اور لوگوں کو اکسا دیتے ہیں, we've got to get rid of this. اگر آپ نہیں کرو گے, آج آپ دیکھ لو بائیڈن نے جب لیا تھا اوتھ, اس نے بھی ایک بتا دیا تھا یہ ایک وار ہوئی ہے between the unionists and the confederates. So question arises, we can't afford to do that. We've got to be, ہم long term نہیں دیکھ رہے, that is the problem. ہم long term نہیں ہے. آپ آج کی گورنمنٹ دیکھ لو اور جنرل مشرف کی گورنمنٹ دیکھ لو, یہ وہی لوگ ہیں جو آج آئے ہوئے ہیں because they are like-minded people, اور ڈیلیورنس کا موڈ ہوا ہے اس کے اندر. آپ بیچ میں دیکھ لو کیا ڈیلیورنس کا موڈ ہے, مجھے بتا دو کیا ایسی ترقی ہوئی ہے. اتنی ایسی میجر ترقی نہیں ہوئی ہے, حالانکہ یس موٹر وے نون نے بنائے, نواز شریف, یو ہیو ٹو گیو ہم کریڈٹ, اور کئی جو اچھے پروجیکٹس ہیں, گیو دیم کریڈٹ, ڈیو کریڈٹ. مسٹر بھٹو فار دا نیوکلیئر پروگرام, آپ نے سب کو ڈیو کریڈٹ دینا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ لانگ ٹرم آپ کے پاس جو چیز آ رہی ہے وہ گراس روٹ پہ کون کر رہا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں, آ کے نئی گورنمنٹ آتی ہے مٹی ڈال کے اپنی پھٹی لگا رہی ہے. یہ اس گورنمنٹ نے آج آپ دیکھ لیں جا کے یہ کنٹینیوٹی پالیسی لے کے آئی ہے جو کہ نون کے کئی پروجیکٹس انہوں نے ختم کیے, which is a good thing. It is no credit to Noon, no credit to them, it is credit for the people of Pakistan. یہ ہم نے اس ایٹیٹیوڈ کو رکھنا ہے. ہم یہ جو اگر رکھیں گے نا ایک میوپک اپروچ سے نہ ملک چلتا ہے, نہ پولیٹیکل سسٹم چلتا ہے, نہ آپ کی امپلیمنٹیشن ہوتی ہے کسی پروجیکٹ کے اوپر. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو چینج, اور ابھی ضروری ہے because of a new government in the United States,
China on one side, Russia on one side, and of course America on the other side. اور جو شاہ محمود ابھی بات کر رہے ہیں بڑی سنجیدگی کی یہ بات کر رہے ہیں that we have to rethink. اور اس کے اندر جی انوار الحق صاحب، اب تو ایسا ہی لگ رہا ہے کہ بس یہ صرف بیانات کی حد تک ہی یہ باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ یہ عدم اعتماد والا معاملہ تو ہم نے دیکھا تھا. سینٹ کے چیئرمین جس کا ہم نے ذکر کیا، ان کو شاید وہ منظرنامہ بھی ان کے سامنے ہے، تو پھر گویا یہ یہی ہوا کہ بس یہ ہوا میں انہوں نے بات کر دی اور ہوا میں باتیں ہوتی رہیں گی. جاوید صاحب، پاکستان کو، تمام سیاسی جماعتوں کو 2023 کے الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے مارچ کے الیکشن کے بعد. حکومت کو جو بھی اپنے منصوبے ہیں وہ اب اس کانٹیکس میں پلان کرنے چاہیے کہ 2023 از دا ٹائم جہاں دوبارہ لوگوں کے پاس جانا ہے، پاکستان کے عوام سے مینڈیٹ مانگنا ہے، اور یہی اگر رویہ اپوزیشن کا بھی ہو تو ان کے لیے بھی شاید بہتر ہوگا. ڈیسیجن یہ لینا ہے کہ پاکستان از ایٹ دا کراس روڈ. ہم نے کیا کرنا ہے 21st سینچری میں، جو نیشن سٹیٹ نے جس طرح بیہیو کرنا ہے، نیشن سٹیٹ نے جو سروس ڈیلیوری دینی ہے، لوکل گورننس کے ایشو ہیں، اکانومی کے ایشو ہیں، لوگوں کی زندگی بہتر بنانے کے جو مسائل ہیں، ان تمام ایشوز پہ یہ پولیٹیکل پارٹیز آئیں گی یا اسی طرح کی فیفڈمز ہوں گی اور ان پولیٹیکل فیفڈمز میں چند اشخاص اور اشرافیہ کے مفادات کا تحفظ کیا جائے گا. یہ فیصلہ 2023 کے الیکشن میں ہونا ہے. اگر پاکستانی اور اس کے پاکستان کے عوام ادروائز ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو ہم ایک ایسی ڈائریکشن کی طرف چل پڑیں گے جس کا میں کہتا ہوں منظرنامہ اب سیٹ ہو چکا ہے اور اس ڈائریکشن میں لوگ رواں دواں ہیں. اور اگر بدقسمتی سے اس نے اس کو ریورس کرنا ہے تو پھر میرا تو دل ہی نہیں کر رہا ہے اس کے لیے کوئی جملہ کہنے کو، لیکن بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. ٹھیک ہے. طارق مرزا صاحب، حکومت کے لیے جو بڑا چیلنج ہے وہ اب اپوزیشن نہیں ہے، ایسا لگ رہا ہے. جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ اس نے کام کرنا ہے، اس نے ڈیلیور کرنا ہے، اس نے بہتر گورننس کرنی ہے اور عوام تک اس کے جو فوائد ہیں، جو ثمرات ہیں، وہ پہنچانے ہیں. اور انہی کی بنیاد پر الیکشن جیتا جا سکتا ہے اگر یہ ثمرات. ٹھیک. مثلا ملک کو سب سے پہلا نقطہ جو نعرہ اب ہونا چاہیے، جو کہ شروع دن سے ہونا چاہیے تھا لیکن اب نہایت تکرار کے ساتھ یہ بات کہی جانی چاہیے آنے والے دنوں میں اور اب، اور اس پر عمل ہونا چاہیے کہ پاکستان کو ایک بڑی صنعتی ریاست کے طور پر ابھر کے سامنے آنا ہے. اور اس کے لیے میں تمام ملک کے ماہرین اقتصادیات سے اختلاف کرتے ہوئے کہتا ہوں، چین کی تمام تر ترقی جس میں باہر سے آ کر لوگ بعد میں شامل ہوئے، اس کی ابتدا حکومت کرتی ہے. حکومتیں ڈھانچہ فراہم کرتی ہیں، حکومتیں ابتدائی صنعتوں کا لیے سرمایہ فراہم کرتی ہیں، ان کے لیے منصوبے تیار کر کے دیتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سرمایہ کار اس عمل میں شامل ہو جاتے ہیں. دیکھیں یہ 44 ارب کا ایک منصوبہ تھا. میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. یہ سڑک جو بنائی ہے اسلام آباد سے لے کے راول پنڈی تک 44 ارب کی، 44 ارب سے آپ ایک سیکنڈ کے لیے سوچئے، یہ بہت ضروری ہے کہ وہ فیض آباد تک ضروری تھی، اس کے بعد تو کہیں ضروری نہیں تھی. ایک بس کے لیے آپ نے اتنا روپیہ ڈبویا، لیکن آپ نے کرنا کیا؟ آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ جو 44 ارب روپے کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں صرف اتنا کرنا تھا کہ آپ نے وہ انویسٹمنٹ کرنی تھی. 1000 یا 500 کارخانے اس علاقے میں لگتے اور یہ پنجاب کے نوجوان جو ہیں وہ اس وقت ملک کی برآمدات کے لیے مصنوعات کا ڈھیر لگا دیتے. پھر یہ سڑکیں جو ہیں نا وہ اس سامان کو لے جا کر بندرگاہوں کی طرف، کسی گوادر کی طرف، کسی کراچی کی طرف لے جاتی ہوئی نظر آتی. اس سے سڑکیں تو موجود ہیں، وہ مصنوعات جو منڈی اس سے فیکٹریوں سے نکلنی ہے وہ موجود نہیں ہے. لہذا عمران خان کی حکومت کا سب سے بڑا نعرہ، سب سے بڑا عملی جو پیغام ہے، عملی پیغام کر کے دکھانے والا، وہ کئی ہزار کارخانوں کی تخلیق ہے، تشکیل ہے، اور تاکہ ملک میں روزگار پیدا ہو. اور دیکھیں ایک بڑی مثبت بات ہو رہی ہے کہ آئی ٹی کے میدان میں ملک کی برآمدات میں خاصا اضافہ ہو گیا ہے. آپ اس کو 10 گنا بڑھا دیں، یہ ایک بہت بڑا موقع ہے. جو کچھ صنعتی ترقی کی جو مثالیں ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ قابل حصول ہوتی ہیں. آئی ٹی ان میں سے ایک ہے. اس کے لیے سالوں انتظار نہیں کرنا پڑتا. اسی طرح یہ الیکٹرک کاروں کی انڈسٹری ہے، 20 سال کے منصوبے نہیں ہیں، کوئی ڈیم نہیں ہے جو 8 سال میں بنے گا. لہذا آپ نے ان چیزوں کو بڑی تیزی سے آگے لے کے چلنا ہے
اور یہ اپوزیشن کی گفتگو جو ہے اس کا جواب دینے کے لیے 2-4 پریس کانفرنسیں کافی ہوتی ہیں، لیکن اب آپ نے جو نقطہ اپنی بات میں چھپایا ہوا اور کہا بھی ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ حکومت نے اگلا الیکشن اگر جیتنا ہے تو اس کو یہ کر کے دکھانا ہوگا، کیونکہ جو 50-60 لاکھ 1 کروڑ لوگوں کو ملازمتیں ہم نے دینی ہیں وہ انہی 2 سالوں میں دینی ہے، چاہے وہ مکان بنانے کے ذریعے دیں، صنعتیں لگانے کے ذریعے دیں، پیداواری عمل تیز ہونا ہے۔ ٹھیک، اگر پیداواری عمل تیز ہوگا تو وہ قوت وہ نتائج جو ہیں وہ 2023 کے الیکشن میں بڑے مثبت انداز میں سامنے آئیں گے۔ پی جے میر صاحب، ہمیں نہ صرف اندرونی طور پہ اپنے آپ کو مستحکم کرنا ہے بلکہ خارجی سطح پہ بھی ہم نے اپنی صف بندی کرنی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں امریکہ کے اندر نئی حکومت آئی ہے، اس سے بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ پھر افغانستان کا معاملہ ہے، اس میں بھی پاکستان کا ایک بڑا بھرپور کردار ہے اس وقت مذاکرات کرانے میں، کہ ہم نے بڑے مؤثر انداز میں اپنی بات کرنی ہے۔ بالکل کرنی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ فارن منسٹر نے کر دی ہے، اینڈ جو فارن منسٹر نے بات کی ہے بڑے وزن کی بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی گہری بات ہے، اور امریکن ایڈمنسٹریشن کو اس پہ غور و فکر کرنا ہے، بیکاز اگر آپ نے یو ٹرن کر دیا تو آپ پھر ایک پینڈیمک آپ ایک ملٹریلی ایک پینڈیمک میں چلے جائیں گے۔ مجھے ابھی تک یاد ہے جنرل رچرڈز جو کہ نیٹو کے کمانڈر تھے، ایک میٹنگ کے اندر لنڈن میں میں نے کہا کہ جی why are you withdrawing now? He says, I as Commander-in-Chief, I'm not in favor of it because we have an old history with these people. So the question arises, we have to think another 50 years rather than 5 years and 10 years. So اس لیے میں سمجھتا ہوں شاہ محمود قریشی صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کو امریکن ایڈمنسٹریشن کو بہت سنجیدگی سے اور سیریس لینا چاہیے۔ انوار صاحب، سی پیک کے معاملات ہیں، ہم نے دیکھا پچھلی ایڈمنسٹریشن جو تھی امریکی وہ بڑا تنقید کرتی تھی، بڑا کھل کے پاکستان کو ان معاملات میں بات بتاتی تھی۔ پھر چائنا کے لیے بھی ان کا جو ایک جنگی سی ایک کیفیت بنائی ہوئی تھی، آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ معاملات بھی بہتر ہو جائیں گے؟ لیکن پاکستان نے بات کرنی ہے، کشمیر کا معاملہ ہے، افغانستان کا معاملہ ہے، مؤثر انداز سے بات کرنی ہے، ہمیں یہ صف بندی بھی کرنی ہے، ہمیں ان اندرونی معاملات سے اب نکلنا بھی ہے۔ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک پیوٹ قسم کی پیوٹل سٹیٹس پاکستان کی ریاست کو حاصل ہوا ہے۔ سیکنڈ لارجسٹ اکانومی جو کہ پرابلی 2-3 سالوں کے اندر پہلی فرسٹ لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ ہوگی چائنیز اکانومی۔ تو کنٹینمنٹ آف چائنا، جس میں بیلگرن بھی آپ کو ایٹیٹیوڈ نظر آیا یو ایس کا یا ویسٹرن ہیمسفیئر کا، وہ آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوئے اور کنٹینمنٹ آف چائنا وڈ بی کنورٹیڈ انٹو انگیجمنٹ آف چائنا۔ ابھی آپ EU میں دیکھ لیں، اسپین اور اٹلی نے اپنی انڈیپینڈنٹ ریلیشن شپ چائنا کے ساتھ BRI کے حوالے سے بھی اور ادروائز بھی انہوں نے اپنی میڈیٹیرین روڈ اینڈ انفراسٹرکچر کا ایک کانسیپٹ دیا ہوا ہے۔ انہوں نے جرمنی ایک بہت ہی بیلنس اپروچ کے تحت جو کہ اکنامک انجن ہے EU کا، وہ چائنا کے ساتھ اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ریلیشن رکھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ ریئلائزیشن اکراس دا اٹلانٹک US میں بھی ہے، اور ساتھ میں میرے خیال میں خوشخبری یہ ہے کہ جو دلی کے کیپٹلز ویسٹرن ہیمسفیئر پہ ایلائز ہیں، وہ اکنامک پروپوزیشن چینج ہونے جا رہی ہے، اور وہ اکنامک پروپوزیشن جو چینج ہوگی تو پھر اس کو جس طریقے سے ریجن میں ویو کیا جا رہا ہے وہ پرزم بھی تبدیل ہوگا۔ پاکستان کو یہ جو ٹائم ہے یہ بائی کرنا ہے، یہ جو 3 سے 5-10 سال کا عرصہ ہے، اسے ہم نے بہت پروڈنٹ اور سمجھداری کے ساتھ وزڈم کے ساتھ انگیج رکھنا ہے۔ ہمیں کسی کے ساتھ کنفرنٹیشن بھی آل آؤٹ نہیں کرنی ہے، اور آل آؤٹ ہم سرنڈر بھی نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہیے۔ پاکستان کے بہت بہتر دن آنے والے ہیں میرے خیال میں۔ فارن پالیسی میں جو اسٹریٹجک ڈائریکشن ہے وہ بالکل درست جا رہی ہے۔ افغانستان میں جس کا آپ کا کردار ہے، GCC کے ساتھ آپ بہت اسٹریٹجکلی انگیج ہیں۔ کوئی اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ GCC کنٹریز کے ساتھ ہم دور ہو گئے یا ہو جائیں گے، وہ ایک خام خیالی ہے، ڈیلوژن کا شکار ہے۔ ہماری بہت زیادہ اکنامک قربتیں ہیں، کلچرل قربتیں ہیں، ہمارے بہت سارے انٹرسٹ جو ہے نا وہ مشترکہ ہے ان کے ساتھ۔ ایران کے ساتھ ہمارے نسبتاً بہت بہتر ریلیشنز ڈیولپ ہو گئے ہیں، اور شاید آنے والے دنوں میں ایران کو بھی پاکستان کی زیادہ ضرورت ہو، تو وہ بھی ایک نئی اپرچونٹی ہوگی۔ جس طریقے سے US نیوکلیئر ڈیل ریوائیو ہونے کی بات ہو رہی ہے ایران کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی پاکستان کا ایک پیوٹل رول اس طرح آئے گا کہ ہم اس کے امیجیٹ نیبر ہیں،
اور جو امپلیکیشنز اس پہ آئیں گی اس میں پاکستان کا ایک بہتر کردار ہوگا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ انوار الحق کاکڑ صاحب آپ کا، طارق پیرزادہ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. پی جے امیر صاحب آپ نے ہمیں لاہور سے جوائن کیا، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. چیلنجز ہیں حکومت کے سامنے، اسے کام کرنا ہے، بہتر گورننس دینی ہے، ڈیلیور کرنا ہے اور ملک کے اندر استحکام لانا ہے. تبھی ہم خارجی سطح پر بھی جب بین الاقوامی برادری سے بات کریں گے تو ہماری بات میں وزن ہوگا. پروگرام شاہراہ دستور سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.